نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ صراط مستقیم کورس ہمارا چل رہا ہے جس میں 40 اسباق ہیں اور آج کا ہمارا 39واں سبق ہے کہ آج کا ایک اور کل کا ایک، تو 40 سبق ہو جاتے ہیں۔ ہر سبق میں 5 اجزاء پر بات ہوتی ہے، جس میں نمبر 1 ہے قرآن مجید کی آیت، نمبر 2 حدیث مبارکہ، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ اور نمبر 5 مسنون دعا۔ اس کورس کو شیخ طریقت پیر و مرشد استاذ محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس ہمن حفظہ اللہ صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مرتب فرمایا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھا سکے۔ آج کی پہلی چیز دیکھیں، بے نکاحوں کے نکاح کرانے کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ النور آیت نمبر 32 اور 33 میں ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جن مردوں اور خواتین کا نکاح نہیں ہوا ہے تو ان کا نکاح کراؤ، وہ من عبادکم و ایمائکم، اور تمہارے جو نیک غلام ہیں اور باندھی ہے، پہلے ہوتے تھے غلام اور باندھی، اب نہیں ہیں، تو ان کا نکاح کرانے کا بھی حکم ہے، لیکن حکم باقی ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ وہ دور بھی آئے گا، پھر سے غلام و باندھی آئے گی۔ آگے دیکھیں، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ اللہ رب العزت فرما رہے اگر یہ تنگ دست ہے، غریب ہے، تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیں گے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت بڑا وسعت والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو لوگ نکاح کے مواقع، جو لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ پاک دامن رہے اور روزے رکھے۔ جس طریقے سے پاک دامن رہنے کے لیے روزے رکھنا ان کے لیے آسانی ہو جاتا ہے تو یہ کرے، اللہ رب العزت انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیں گے۔ جب وہ غنی ہو جائیں گے تو پھر وہ بھی آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، نکاح کا اتنی اہمیت اللہ نے دی ہے کہ نکاح کرنے سے معاشرے میں جو زنا کا گناہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ نکاح کے بہت فائدے، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نکاح من سنتی فمن رغب من سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت میں سے ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، النکاح نصف الایمان، کہ نکاح آدھا ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 نکاح، 11 ازواج تھے۔ ماشاءاللہ دیکھیں کتنی پیار بھری زندگی گزرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ کھانے کے لیے جس طریقے سے آپ کو پتہ ہوگا، اگر سیرت پڑھی ہوگی تو اتنا کچھ نہیں ہوتا، لیکن سارے خوش تھے۔ چاہیے کہ ہمیں بھی نکاح کرے، ان کے بھی نکاح کرے جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، اور اگر جو بعض لوگ مطلقہ ہوتے، بعض لوگ بیوہ ہوتے، ارملہ جس کو کہتے ہیں عربی میں، تو ان سے بھی نکاح کرنا چاہیے۔ اور کوئی بعض ایسی کنواری بھی ہوتے ہیں، لڑکے ہیں چاہے لڑکیاں ہیں، جو بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ اب معاشرے میں دہیج کا سلسلہ جو رائج ہوا ہے کہ بھائی ان کو اتنا دینا ہے، گھر ہونا چاہیے، اب جب یہ چیزیں باقی رہیں گی تو نکاح کب ہوگا ان کے؟ عمر گزرتی جا رہی ہے، تو چاہیے کہ ہمیں سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنے کی کوشش کرے، اور یہ جو سنت والا عمل ہے اسے معاشرے میں زندہ کرے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو میری پرفتن دور میں ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت مل رہی ہے، دیکھیں ہے نا۔ تو ہمیں نکاح کرنا چاہیے کیسا؟ سنت کے مطابق۔ آگے حدیث مبارکہ دیکھیں، نکاح سے متعلق ہی ہے، کم خرچ والے نکاح کی فضیلت آئی ہے۔
آج دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. شعب الایمان للبیہقی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 254 میں یہ حدیث آئی ہے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکتا ایسروہ مؤونتا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو. سبحان اللہ. دیکھیں کتنی بڑی فضیلت یہاں پر بتائی گئی ہے کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے. اب نکاح کرتے ہیں تو دیکھیں ایک پرائے گھر کی لڑکی آتی ہے, ایک پرائے الگ جو جانتے نہیں ہو رشتہ دار ہو جو بھی ہو, تو پہلے وہ لوگ آپس میں نہیں ملے تھے لیکن اب یہاں پر نکاح کے ذریعے وہ لوگ مل جاتے, پھر وہاں پر ایک خاندان بڑھ جاتا ہے نا. اسی طریقے سے اب وہاں پہ رہنا ان کا جب ہو جاتا ہے تو آپس میں پیار محبت ہونی چاہیے. کس طریقے سے ہوں گی؟ دیکھیں کہ برکت والا نکاح, برکت اسے کہتے ہیں جو دائماً باقی رہے. اب میاں بیوی میں محبت ہونا یہ برکت ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, رشتے ناطے جڑے رہتے ہیں ہے نا. اسی طریقے سے ان کے اخلاق درست ہوتے ہیں. اب ایسا ہے کہ میاں کی ایک سوچ بیوی کی ایک سوچ, تو آپس میں کیا ہوگے, پھر فڈے ہوگے, لفڑے ہوگے ہے نا. بات یہاں تک آتی ہے کہ علیحدگی ہو جاتی ہے. تو اب لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے نکاح کرتے ہیں, دکھاوا ہو جاتا ہے, تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. چاہیے کہ ہمیں سنت کے مطابق نکاح کرے. سنت کے مطابق نکاح کرنے کے کئی سارے اس میں درجات ہیں. دیکھیں کس طریقے سے کریں گے بھائی. ہم اب آج کے دور میں اسٹیجوں پہ نکاح ہو رہے. نکاح کرنا سنت طریقہ ہے کہ مسجد میں جا کے کرے. نکاح کے لیے اعلان کرنا ضروری ہوتا ہے بس. تو اس طریقے سے غریبوں کو, اپنے جو دوست ہوتے ہیں, ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اپنے غریب دوست کو بلاؤ نکاح میں, ولیمے میں ہے نا, ولیمے میں بلانا ہوتا ہے. تو یہ چیز کرنا ہے. یہ نہیں کہ لاکھوں روپے خرچ کر دیے, دکھاوا کر دیے, بینڈ باجے بجا دیے, گھوڑی پہ بیٹھ کر آ رہے. نہیں, سنت و شریعت کے مطابق علماء سے سیکھے کہ سنت و شریعت کے مطابق نکاح کس طرح کرنا چاہیے. اگر میں بات ابھی شروع کروں تو لمبی ہو جائیں گی, بس مختصر طور پہ میں نے بتایا ہے. آگے تیسری چیز دیکھیں عقیدہ. تو ہمارا عقیدہ کس بارے میں ہے؟ دیکھیں آج ہم پڑھیں گے چند عقائد. عقیدہ ایک ہوتا ہے, عقائد بہت سارے عقیدوں کو کہتے ہیں, اس کی جمع ہوتی ہے نا. تو چند عقائد, سنت و بدعت اور بعث بعد الموت کے بارے میں, اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. پہلا عقیدہ کہ ایمان اس وقت درست ہوگا جب کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتوں کو سچ سمجھیں گے, تب ایمان درست ہوگا. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو بھی اگر جھٹلاتا ہے, اس میں شک کرتا ہے, اس میں عیب نکالتا ہے, اس کا مذاق اڑاتا ہے, تو ان سب باتوں سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. عقیدہ. دوسرا عقیدہ دیکھیں کہ قرآن و حدیث کے لکھے واضح مطالب کو, جو مطلب لکھا ہے اس میں قرآن و حدیث کا, تو اس کا واضح مطلب نہ ماننا اور اس میں سے اپنے مطلب کے موافق, اپنے مطلب کے معنی گھڑنا دین میں کیا ہے, یہ بددینی کی علامت ہے. اس کی دین کے اندر وہ چینجز کر رہا ہے, جیسے پہلے قوم کے لوگوں نے کیے تھے, تو اس طریقے سے یہ اس کی بددیانتی ہو گئی. بددیانتی یہ اچھی علامت نہیں ہے. آگے دیکھیں عقیدہ. گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے. ایک بندہ شراب پی رہا ہے مثال کے طور پہ, اور اس کو حلال سمجھتا جا رہا ہے, پیتا جا رہا ہے, گناہ نہیں سمجھ رہا ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس کا ایمان جاتا رہتا ہے. اول تو گناہ کے قریب بھی نہ جانا چاہیے, لیکن اگر بدبختی کی وجہ سے اس سے وہ گناہ چھوٹ نہیں رہا, وہ گناہ میں مبتلا ہے, تو گناہ کو ضرور گناہ سمجھے. گناہ سمجھ کے رہے گا تو اس کا ایمان باقی رہے گا, اور اگر وہ گناہ کو حلال سمجھ لے گا تو اس سے اس کا ایمان جاتا رہے گا. اور آخر کار کیا ہوگا
جس طریقے سے ایک بندے نے ہاتھ میں رسی پکڑا ہے مثال کے طور پہ اور کوئی وہاں سے کھینچ رہا ہے، شیطان کھینچ رہا ہے، رسی ایمان کی ہے سمجھ جائیے، اب وہ ڈھیل ہاتھ سے پکڑا ہے تو کیا ہوگا؟ ہاتھ میں ہے رسی ہے لیکن ایک وقت آئے گا وہ رسی پوری نکل جائیں گی، اس طریقے سے ایمان پورا نکل جائے گا۔ تو گناہ کو گناہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آگے دیکھیں عقیدہ، گناہ چاہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو جب تک اس کو برا سمجھتا رہے گا ایمان نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے تو اس کا ایمان باقی رہے گا۔ ہاں البتہ ایک چیز یہ ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہوگا۔ جس طریقے سے ایک گھر بنتا ہے تو اس کی دیوار، در و دیوار جو ہوتی ہے اس کا پلاسٹر اس پہ جو کمزور پڑ جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ دیوار گرنے کے چانسز ہوتے ہیں نا، تو اس کو تازہ کرنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے۔ آگے دیکھیں عقیدہ، اللہ تعالیٰ سے بے خوف و نڈر ہو جانا، کہ اللہ سے ڈرنا ہی نہیں ہے، اللہ کا کوئی خوف ہی نہیں رکھنا ہے۔ تو ایسے چیز میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں، اور ایک چیز آتی ہے کہ اللہ سے امید بھی نہیں رکھنا اللہ سے، کہ نا امید ہو جاتا ہے بندہ، تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ کفر کی علامت ہو، یہاں تک کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ آخرت میں ہر حال میں مجھے بڑے درجات ملے گے، ایک چیز تو یہ ہو گئی ہے نا۔ ایک بندہ سوچ رہا ہے، ایک اللہ سے اتنا نڈر ہو گیا ہے اور بے خوف ہو گیا ہے کہ میں تو بہت بڑا اللہ والا ہو گیا ہوں، بہت بڑا شیخ ہو گیا ہوں، بہت بڑا عالم ہو گیا ہوں۔ اگر بندہ ایسا سوچتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے آخر میں جنت ہی ملے گی، اچھے درجات ملیں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی اتنے گناہ کی آخرکار مجھے جہنم میں ہی جانا ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور اللہ سے امید بھی رکھنا چاہیے۔ ایمان کہتے کسے ہیں کہ دیکھیں خوف اور امید کے درمیان، خوف اور امید، اتنا نہ ڈرے، مطلب یہ دل میں خوف نہ پیدا کر لے کہ مجھے تو کام ہو گیا، یعنی آخرکار جہنم میں ہی جانا ہے۔ اگر اتنا ڈر کے بیٹھ گیا اور اللہ سے نا امید ہو گیا ہے نا کہ نہیں اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے، اللہ مجھ پہ رحم نہیں کریں گے، تو اللہ سے امید اور خوف یہ دونوں چیز رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دونوں کے درمیان جو چیز ہے وہ ہے ایمان۔ تو مسلمان کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ مسلمان اللہ سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ سے امید بھی باندھے رکھے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں عقیدہ، کسی سے غیب کی بات پوچھنا اور ان کا یقین کرنا یہ کفر ہے، کفر۔ آگے دیکھیں عقیدہ، یہ عقیدہ رکھے کہ غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، یہ عقیدہ رکھے، ٹھیک ہے نا، کہ غیب کا حال صرف اور صرف جو ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ البتہ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو وحی کے ذریعے بتاتے ہیں۔ اولیاء اللہ جو آج کے دور میں ہیں، جو پہلے بھی ہوتے تھے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، تو انہیں اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، تو اولیاء اللہ کو اللہ رب العزت کشف اور الہام کے ذریعے بتا دیتے ہیں، اور عام انسانوں کو اللہ رب العزت کسی نشانی کے ذریعے بتاتے ہیں۔ تو اس بات کو کیا ہے؟ علم غیب نہیں کہتے، اس بات کو انباء الغیب کہتے ہیں۔ انباء الغیب مطلب غیب کی خبریں، تو غیب کی خبریں پتہ چلتی ہیں، غیب کا علم نہیں ہوتا، غیب کا علم نہیں ہوتا، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ آگے عقیدہ دیکھیں کہ کسی کا نام لے کر کافر کہنا یا اس پر لعنت بھیجنا یہ گناہ ہے، گناہ۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہاں جن لوگوں کا اللہ رب العزت نے خود نام لیا ہے اور ان پر لعنت بھیجی ہے، تو ہم بھی ان پر لعنت بھیج سکتے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے۔ دیکھیں تبت یدا ابی لہب و تب، ہے نا، کہ ٹوٹ جائے ابو لہب کے دو یہ ہاتھ، تو ہم بھی اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ فرعون ہے ملعون، نمرود ہے، قارون ہے، یہ ساروں پر ہم لعنت بھیج سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو کافر ہے وہ اپنے کفر میں ایک دم شدت پسند ہے کہ وہ ہر طریقے سے مسلمانوں کو ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو ایسے شخص کا جو خلا گنہگار ہے پتہ ہے تو اس پر لعنت بھیج سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جمع کے حساب سے لعنت بھیج سکتے ہیں، لعنت اللہ علی الکافرین، اس طریقے سے کہ کافروں پر اللہ کی لعنت ہو،
وہ काफिर जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, वो काफिर जो अल्लाह के दुश्मन है ना। तो इस तरीके से भेज सकते हो, तो गुनाह नहीं है। आगे देखिए सुन्नत और बिदात। सुन्नत कहते किसे हैं? सुन्नत हर वो फेल, वो कौल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बताई है, जो बातें की है, उसे सुन्नत कहते हैं। और एक चीज़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने कोई काम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हाँ भी ना कहा, ना भी ना कहा, आपने खामोशी इख्तियार की है, ठीक है, तो इसे तकरीर कहते हैं। ये भी सुन्नत है, ठीक है, ये भी सुन्नत है। आगे देखें कि बिदात के बारे में कि अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की सब बातें कुरान मजीद में और अहादीस मुबारका में बता दी है, और इन बातों के अलावा दीन में नई बातें को घड़ना ये बिदात कहलाता है। नई बातों को घड़ना, नई बात उजागर करना, पैदा करना, ये क्या है? यही बिदत है। और बिदत दीन इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। ये बिदत जो है ये बड़ा गुनाह है, और हर बिदत के बारे में हदीस मुबारका में आता है कि हर बिदत गुमराही है और इसका ठिकाना आखिरकार जहन्नम ही है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सुन्नत और शरीयत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से और बिदात से बचने की तौफीक अता फरमाए। वो दीन के हिसाब से हमें चलना है जो दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। ये नहीं कि कोई भी चीज़ नहीं करे। मिसाल के तौर पे मैं बताऊं आपको, देखिए दरूद शरीफ सब पढ़ते हैं। अब दरूद इब्राहिमी जो है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान से निकला है, तो वो दुरूद पढ़ना बेहतर है। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे शेख ने ये बताया है, हमारे किसी आलिम ने ये बताया, दरूद ताज है, दरूद फला है, इस तरीके से। तो आपके लिए बेहतर ये है कि बेहतर चीज़ पे अमल करें, ठीक है, जो सुन्नत से साबित है, नमाज में पढ़ते हैं। हाँ, अलबत्ता दरूद शरीफ बहुत सारे हैं तो उसकी भी पढ़ सकते हैं, तरजीह उसी को देंगे, ठीक है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। आगे देखिए मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद एक तो ये है कि बंदा जब मर जाता है तो उसको गुस्ल देकर कफन पहना के दफन करते हैं कब्रिस्तान में जाके। तो एक ये तरीका हो गया। अब बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको कब्र नसीब नहीं होती है। कोई बंदा को जंगली जानवर खा जाता है, किसी को जला दिया जाता है, और किसी को कोई समुंदर में गर्क होकर मर जाता है। तो बहुत सी ऐसी सूरतें होती हैं। तो अब उनको कब्र नहीं मिली। जब उनको कब्र नहीं मिली है तो वो फिर क्या होगा? तो देखिए कि जहाँ पर उस मैयत के अज्जा है वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी रूह का ताल्लुक उसके जिस्म के अज्जा से जोड़ देते हैं। तो देखिए एक तो एक कब्र वाला हो गया, एक ये बिना कब्र वाले हो गए। कब्र कहते ही उसी को है कि मखरुल मैयत के जहाँ उसके अज्जा है, जहाँ पर उसके जिस्म के आज़ा पड़े हैं वहीं पर वही उसकी कब्र बन जाती है। तो जहाँ जहाँ आज़ा है वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रूह का ताल्लुक जोड़ देते हैं। अब जब रूह का ताल्लुक जुड़ गया है तो मरने के बाद ये जब कब्र में गया है तो इसके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दो फरिश्ते आते हैं। दो फरिश्ते आते हैं। उनका नाम क्या है? एक का नाम है मुनकर, एक का नाम है नकीर। अब ये आकर उनसे सवाल जवाब पूछेंगे, जो सारा पिछले दर्स में मैं बता चुका हूँ। मन रब्बो का, मा दीनों का, मन नबियों का, इसके बारे में सवाल जवाब होंगे। आगे चौथी चीज़ देखें कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के मसाइल व अहकाम है उसके बारे में, जो शादीशुदा ज़िंदगी है इसके बारे में देखें। निकाह करते वक्त रिश्ते का मेयार क्या है? निकाह करते वक्त रिश्ते का मेयार क्या है? मेयार मैंने बताया हूँ आपको पहले भी, एक हद को, एक हुदूद, एक बाउंड्री को मेयार कहते हैं। जिस तरीके से सूरज निकलने से पहले तक जो वक्त होता है फजर का, ठीक है ना, तो सुबह सादिक हो गई ना, वहाँ से लेकर जो फजर का वक्त चालू हो गया है तो तुलु आफ्ताब से पहले तक, तो ये मेयार कहलाए। ज़ोहर का वक्त भी हो गया, ज़वाल आफ्ताब के बाद से जो ज़ोहर शुरू हो गया है तो असर से पहले तक, है ना। इसी तरीके से ये मेयार कहता है। सारा वक्त एक जानिब से लेकर दूसरी जानिब तक का वक्त मेयार कहलाता है। अब देखिए रिश्ते करते वक्त जब नज़र माल पर हो, ठीक है ना, अगर कोई शख्स जा रहा है लड़की का रिश्ता देख रहा है तो अगर उसकी नज़र उसके माल पर है, उसकी ज़ात बिरादरी पर है, ख़ानदान पर, हसब नसब पर है, ठीक है, या उसके हुस्न जमाल पर है,
تو پھر بعد میں کیا ہونا ہے؟ بعد میں جھگڑے ہی جھگڑے ہونا ہے۔ ایک شخص ہے جو شادی کرنے کے لیے نکلا ہے تو وہ اسے دیکھنا کیا چاہیے؟ جس طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں نا، جس طریقے سے ایک ہے خوبصورتی ہے، حسن و جمال ہو گیا، ایک ہے اس کی مال دولت، ٹھیک ہے، تیسرا ہے اس کا حسب نسب، اور چوتھی ہے اس کی خوب سیرت کے مطابق اس کی دینداری کیسی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ اس کی مال دولت کو دیکھو نہیں، ایک دن ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا، یا رشتے ناطے میں درار جب آ جائیں گا تو رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، حسب نسب برباد ہو جاتا ہے، اور خوبصورتی کیا، اگر ایک بیماری لاحق ہو گئی تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے استاذ بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ خوبصورتی جو آتی ہے نا چہرے پہ، کیوں ہوتی ہے؟ یہ جو پیٹ میں غلاظت ہوتی ہے اسی کے وجہ سے چہرے پہ خوبصورتی رہتی ہے۔ اگر ایک بندے کو لوز موشن ہو جائے تو دیکھیں اس کا جسم کا پانی سوکھ جائے گا تو اس کے پورے گال یہ جو ہے پچک جائیں گے، جھریاں چہرے کی جو چمڑی ہے جھریاں بن کے لٹک جائیں گی، تو یہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ تو خوبصورتی بھی نہ دیکھے، مال دولت بھی نہ دیکھے، اس کی حسب نسب بھی نہ دیکھے، دیکھنا کیا ہے؟ اس کی سیرت دیکھنا ہے۔ سیرت دیکھے اگر شادی کریں گے تو زندگی برکت والی ہوگی، اور جو دنیا میں جو ان کی زندگی ہے، جو ان کا گھر ہے، وہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ ان کی اولاد ہوں گی وہ اولاد صالح بنے گی، اور ان میں جو آگے اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں ملتی رہیں گی تو وہ نعمتیں ان کی نسلوں در نسلوں تک چلتی رہیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ دینداری دیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ آگے دیکھیں کہ شوہر کے کرنے کے کام کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ تو ہم نے لڑکی دیکھنے جانے کے وقت کی چیز دیکھ لی ہے نا، اب شوہر پہ بھی اب شادی وغیرہ ہو گئی، اب شوہر کے کیا کام ہے، شوہر کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ کہ دیکھیں گھر میں ہمیشہ شوہر جب آئے تو مسکراتا ہوا آئے، ایک دم کھلکھلاتا ہوا چہرہ، جس کے دیکھیں نا آپ، اگر کوئی بچہ ہے، فرعون کا واقعہ جو قرآن میں درج ہے، فرعون اتنا بڑا ظالم کہ وہ ہر ایک بچہ جو لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کو قتل کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو جو اس کے اس وقت کے جو عالم تھے ان کی کتابوں کے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو ختم کرنے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسی میں پیدا ہوئے۔ تو دیکھیں سارے بچے بنی اسرائیل کے جتنے لڑکے پیدا ہوتے سب کو قتل کرتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو جنا تو اللہ نے ان کو وحی کی کہ ان کو دودھ پلائے، اور جب ان کو خوف ہو تو بچے کو پانی میں ڈالے۔ وہاں پر بھی اللہ کی قدرت دیکھے کہ پانی میں ڈالنے کے بعد نہ بچہ مرا نہ بچہ پانی میں ڈوبا، کچھ نہیں ہوا۔ مختصر طور پہ میں بتا رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام جو ہے آخرکار فرعون کی بیوی کے یہاں پہنچ گئے نا، اس کے محل، فرعون کے محل پہنچ گئے۔ وہاں جب ان کی بیوی نے دیکھا، باندیوں نے، تو اس بچے کو اٹھایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تھے تو وہ فرعون تھا، فرعون کے دماغ میں تو بس لڑکوں کو قتل ہی کرنا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے وہ قتل کرنے سے پہلے بیوی نے کہا کہ اس کو قتل نہیں کرنا، عجیب ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لے یا یہ ہمیں کچھ فائدہ دینے والا بن جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مسکرایا۔ دیکھیں جیسا موسیٰ علیہ السلام نے مسکرائے تو فرعون کے دل میں بھی نرمی پیدا ہو گئی۔ تو مسکرانے سے ظالم بادشاہ، دیکھیں ظالم بادشاہ، وہ مسکراہٹ سے اللہ نے جو ان کے چہرے پر مسکراہٹ دی اس کے وجہ سے وہ ان کو قتل نہیں کیا۔ تو دیکھیں مسکرا کر اگر ہم جاتے ہیں تو بیوی خوش، بچے خوش، گھر کا نظام بہت اچھا چلے گا انشاءاللہ۔ اور اگر ایک بندہ ہے جو ایک دم غصے کی حالت میں داخل ہو رہا ہے تو بیوی بچے دیکھ کر پہلے ہی اپسیٹ ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، ہے نا، اور بعد میں گھر میں کیا ہے، بات بات پر جھگڑے لفڑے ہوتے رہیں گے۔ تو چاہیے کہ مسکرا کے داخل ہو۔ نمبر 2 دیکھیں کہ بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کرے۔ بیوی نے کوئی کام کیا ہے، اچھا کیا ہے، جیسا بھی ہے اس کی تعریف کرے تو اس کا دل خوش ہوگا، کیونکہ صبح سے وہ کام میں لگی رہتی ہے، کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے، بچوں کے لیے نا۔ آگے تیسری چیز دیکھیں کہ بیوی کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ نمبر 4 کبھی کبھی بیوی کو تحفہ بھی دے دیا کرے۔ نمبر 5 بیوی سے محبت کا اظہار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے دریافت کیا، مجلس میں بیٹھے ہیں، میں مفہوم بتا رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ سے،
تو سارا مجمع جو ہے ایک دم خاموش. اب صحابہ کے دل میں ایک دم وہ عجیب خیال ہو گیا کہ میں نے یہ کیا پوچھ لیا ہے نا. تو پھر انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ مردوں میں سے کسے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، کہ اس کے باپ سے، یعنی کس کے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ سے. سبحان اللہ. دیکھیں تو کتنی محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے. نمبر 6 دیکھیں دل لگی اور دل جوئی کی باتیں بھی کرے، پیار بھری باتیں کرے. نمبر 7 دیکھیں تحمل مزاجی اختیار کرے. نمبر 8 گھر میں شریعت کی پابندی کروائے. اگر بیوی پردہ نہیں کرتی اسے پردے کا حکم دے، سر نہیں ڈھانکتی اسے سر ڈھانکنے کا کہے، نماز وغیرہ سارے کچھ شریعت کی پابندی کرائے. نمبر 9 بیوی کو جان، عزت اور ایمان کا تحفظ دے، اس کی جان کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت کرے. نمبر 10 بات پر طلاق دینے کی دھمکی نہ دے. نمبر 11 بات پر دوسری شادی کروں گا اس کی دھمکی نہ دے. نمبر 12 بیوی کے لیے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالے، ہے نا، اور اس کو وقت دے بیوی کو. نمبر 13 بیوی کے لیے پابندی اور اپنے لیے آزادی اختیار نہ کرے. نمبر 14 بیوی پر الزام نہ لگائے. نمبر 15 بیوی کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئے. یہ نہیں کہ یہ میرا سالہ ہے، ارے سالہ ہے سالہ نہیں، ادب کے ساتھ. بیوی کے بھائی ہے وہ، ہے نا، اور بیوی کے ساتھ جو والدین ہیں ان کے ساتھ عزت سے پیش آئے. تو اسی طریقے سے جو چیزیں آتی ہیں میں مختصر طور پہ یہاں بتائیں، اور بھی کافی چیزیں ہیں دیکھیں گے روزمرہ کی زندگی میں، تو اس کے مطابق صحیح عمل کرنا چاہیے. ہمارے اخلاق، اعمال اخلاص کے ساتھ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اب نمبر 5 دیکھیں نکاح کے بارے میں، نکاح کی مبارکباد دینے کی دعا کیا ہے. سنن نبی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 290 میں یہ حدیث آئی ہے جس میں یہ دعا ہے. آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے. نکاح میں اگر ہمارے کوئی دوست احباب رشتہ دار ہیں ان کے نکاح ہوتا ہے تو ان کے نکاح کے وقت انہیں یہ دعا دے. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیپی میرج، شادی مبارک ہو، ٹھیک ہے، لیکن دعا جو سنت سے ثابت ہے وہ دعا ہمیں دینی چاہیے. میرے ساتھ پڑھ لیجئے. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی الخیر. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی الخیر و جمع بینکما فی الخیر. جس کا ترجمہ دیکھیں، اللہ تمہیں اس نکاح میں برکت دے اور تم پر اپنی برکتیں قائم اور دائم رکھے. سبحان اللہ. اور تم دونوں میاں بیوی میں خیر و سلامتی کے ساتھ اتفاق پیدا فرمائے. آمین. کتنی پیاری دعائیں ہیں نا ماشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اسے سنت و شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.